اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 شامل ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اناج اگائے، جیسا کہ ساگ پات اور ککڑی اور گیہوں اور لہسن اور مسور یعنی دالیں اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بہتر کو ادنا چیز سے بدل دینا چاہتے ہو، اگر ایسا ہے تو کسی شہر میں جا بسو، تمہیں وہاں مل جائے گا جو کچھ تم چاہتے ہو۔ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے۔ ناظرین، بنی اسرائیل من و سلوہ جیسی نعمت سے اکتا گئے اور اپنی بے صبری کے باعث اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس ایک ہی قسم کے کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اناج اگائے، یعنی ساگ پات، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس اناج سے روٹی بنتی ہے اسے فومن کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فومن ہر قسم کے اناج کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فومن روٹی کو کہتے ہیں، لہٰذا تنبت الارض کا مطلب ہے وہ چیزیں جنہیں زمین اگاتی ہے۔ ناظرین، تفسیر مظہری اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہاں ادنا سے مراد خسیس اور ردی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کوئی بھی چیز خواہ وہ زمین سے اگے یا آسمان سے نازل ہو، بیکار یا ردی نہیں ہوتی۔ نباتات چونکہ زمین سے اگتی ہیں، چنانچہ وہ کسی بھی آسمانی چیز سے مقابلہ میں کم درجے کی کہلائیں گی۔ ویسے بھی یہاں صرف بنی اسرائیل کو احساس دلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ اس سے پہلے وہ ایک اعلیٰ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت استعمال کر رہے تھے، اور اب اس کے بدلے میں قدرے کم معیار کی چیز کو طلب کر رہے ہیں۔ دراصل یہ ان کی کم فہمی اور بے عقلی تھی۔ ناظرین، المصرن دو چیزوں کے درمیانی حد کو کہتے ہیں۔ شہر کو مصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محصور یعنی محدود ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہر شہر کے ارد گرد حد بندی کی جاتی تھی، چنانچہ مصر کے معنی کوئی بھی شہر یا علاقہ ہے۔ فرعونوں کا شہر، فرعونوں کا ملک مصر اس دور میں ایسی جگہ تھی جیسے جہاں فصیل بنا کر اس کی حد بندی کر دی گئی تھی اور اس کے باقاعدہ دروازے بھی تھے، لیکن ایسی بستیاں یا شہر اس دور میں اس کے علاوہ بھی
کئی جگہ پر تھے۔ یہاں اس آیت میں مصر سے مراد ہے میدانوں کی بے پایاں وسعتوں کے مقابلہ میں ایک محدود بستی۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی اور اپنی تفسیر مظہری میں مصر سے مراد فرعونوں کا شہر ہی لیتے ہیں، یعنی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام حکمران رہے۔ حضرات ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مراد لیتے ہیں۔ حضرات ابن عباس سے مراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شہروں میں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر سے مراد عام شہر ہی لینا بہتر ہے۔ ویسے بھی فرعون والا مصر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنی اسرائیل وہیں سے تو آئے تھے اور ان کو ان کی اگلی منزل ملک شام تھی، نہ کہ مصر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ مصر جانے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور ایک بستی کو فتح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس سے مراد وہ علاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ ضربہ کے بہت سے معنی ہیں، جن میں سے مشہور معنی مارنے کے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی ڈھالنے کے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے معنی مثل اور مشابہ کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بات دوسری بات کے کالم میں ڈھال دی جاتی ہے۔ اس کے ایک معنی باہمی ٹکرانے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو بہت سے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، تاہم اس آیت میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ سے مراد ذلت و خواری کی مارنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی تھی، اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی۔ ناظرین، موجودہ دور میں بنی اسرائیل کا شمار دنیا کی امیر ترین اقوام میں ہوتا ہے، لیکن جیوش انسائیکلوپیڈیا جلد نمبر 10 صفحہ 151 میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں، وہاں کی آبادی میں مفلسوں کا تناؤ بڑا ہوا ہے۔ مفلسوں کا تناسب بڑا ہوا ہے۔ عوام یہود دوسری قوموں سے کہیں زیادہ غریب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے چند افراد بہت زیادہ دولت مند ہیں۔ ناظرین، باؤ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں لوٹنے اور رجوع کرنے کے۔ با کبھی بھلائی کے صلہ کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہاں برائی کے صلہ کے ساتھ آیا ہے۔ بنی اسرائیل پر ذلت و افلاس کا جو عذاب مسلط کیا گیا تھا وہ بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی نافرمانیوں اور کرتوتوں کے باعث تھا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں تکبر کوٹ کر بھرا ہوا تھا، عناد، حق کی قبولیت سے انکار، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر، انبیاء علیہ السلام کی اہانت اور ان کے قتل جیسے جرائم اور ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی اہانت اور ان کے قتل کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی مثال، یہود کی کتاب بائبل میں لکھا ہے کہ تب خدا کی روح زکریا علیہ السلام پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر میں اسے سنگسار کیا۔ دوسری مثال، حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بال کی، اور بال کہتے ہیں ایک بیل کو جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے،
चुनांचे बाल की प्रस्तश पर यहूदियों की मलामत की और असर नौ तौहीद की दावत देना शुरू की, तो सामरिया का इसराइली बादशाह अखीअब अपनी मुशरिक बीवी की खातर धोखा दही से उनकी जान का दुश्मन हो गया, यहां तक कि उन्हें जजीरा नुमा सैना में पनाह लेना पड़ी। तीसरी मिसाल यह है कि एक नबी हजरत मिकाया अलैहिस्सलाम को इसी अखीअब ने हक गोई के जुर्म में जेल भेजा और हुक्म दिया कि इस शख्स को मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना। चौथी मिसाल यह है कि हजरत याहया अलैहिस्सलाम, जिन्हें यूहना भी कहा जाता है, उन्होंने जब उन बद अखलाकियों के खिलाफ आवाज उठाई जो यहूद के फरमारवा के दरबार में खुल्लम खुल्ला हो रही थी, तो पहले उन्हें कैद किया गया, फिर बादशाह ने अपनी माशूका की फरमाइश पर कौम की इस साले तरीन हस्ती का सर कलम करके एक थाल में रखकर नजर आतश कर दिया। और पांचवी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है कि बनी इसराइल के उलमा और सरदारा ने कौम का गुस्सा भड़का, क्योंकि वो उन्हें इनके गुनाहों और उनकी रियाकारियों पर टोकते थे और ईमान और रास्ते की तलकीन करते थे। इस कसूर पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार किया गया, रोमी अदालत से उनका फैसला हासिल किया गया, और जब रोमी हाकिम बेलातुस ने यहूद से कहा कि आज ईद के रोज मैं तुम्हारी खातर यसू और बराहा दोनों में से किसी को रिहा करूं, तो उनके पूरे मजमे ने बिल इत्तफाक पुकार कर बराहा को छोड़ दे और यसू को फांसी पर लटका दे। यानी हजरत यसू अलैहिस्सलाम के मुकाबला में उन्होंने बराहा को जिंदा रखने की तरजीह दी। यह है इस कौम की दास्तान जराइम का एक नहायत शर्मनाक बाब, जिसकी तरफ कुरान की इस आयत में मुख्तसरन इशारा किया गया है। अब यह जाहिर है कि जिस कौम ने अपने फसाक और फुज्जार को सरदारी और सरबराह कारी के लिए और अपने सुलहा और अबरार को जेल और तख्तादार के लिए पसंद किया हो, अल्लाह ताला उसको अपनी लानत के लिए पसंद न करता तो आखिर क्या करता। नाजरीन, ये थी सूरह बकरा की आयत नंबर 61 की तफसील व तशरी। लेकिन यहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया है। आज के दौर में अपने मुल्क अजीज पाकिस्तान में देखिए कि कुछ यहूद के पैरोकार किस तरह इस मुल्क में सुलहा को तहते कर रहे हैं और किस तरह उन पर जुल्म के ताजियाने बरसा रहे हैं। आज भी यहूद के वो पैरोकार उन्हीं झूठ और कीना परवरी से काम लेते हैं और फिस्क व फुजार और दंगा और फसाद की खूब बरकरार रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि इस्लाम पनप पाए और इस्लाम आगे बढ़े। आज जबकि मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के नाम लेवा मौजूद हैं, तो ये सहूनी ताकतें उन नाम लेवाओं को मिटाने के दरपे हैं। यह सोचने का मुकाम है, जरा सा सोचिए। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।